السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارسلان فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل ٹی وی۔ دنیا کے اکثر ممالک میں دن اور رات اوسطاً برابر برابر ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ دن اور ایک مرتبہ رات ضرور آتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کچھ ممالک اور علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کئی کئی ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا، اور پھر غروب ہو جائے تو کئی کئی ماہ تک طلوع نہیں ہوتا۔ آئیے آپ کو ان 8 انوکھے ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، چونکہ میں ڈیلی بیس پہ اس چینل پر مختلف انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو آپ کے اس چھوٹے سے سٹیپ سے آپ کا نالج اور آپ کا مائنڈ لیول کس حد تک گرو کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس فہرست میں نمبر 1 پر آتا ہے روس، یعنی رشیا۔ دوستو، روس کے شمالی علاقوں میں گرمیوں میں مئی کے وسط سے جولائی کے وسط تک، یعنی کم و بیش 2 مہینے سورج 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے۔ یہاں کی راتوں کو وائٹ نائٹس کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب 2 دسمبر سے 11 جنوری تک روس کے ان علاقوں میں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اور 40 دن تک یہاں رات ہی رہتی ہے۔ سردیوں میں ان علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت -36 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے۔ اس فہرست میں نمبر 2 پر آتا ہے فن لینڈ۔ دوستو، فن لینڈ روس کا ہی ایک ہمسایہ ملک ہے۔ دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ ملک شمالی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 55 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس کا رقبہ 3,38,000 مربع کلومیٹرز ہے۔ یہاں کا موسم بڑا ہی دل فریب ہے۔ اس کے شمالی علاقوں میں سردیاں گرمیوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں فن لینڈ کے اکثر علاقوں میں 51 دن تک سورج اپنی شکل تک نہیں دکھاتا، اور لوگ سورج کی شعاؤں کو ترس جاتے ہیں۔ لیکن موسم گرما میں لگاتار 73 دن تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں لوگ بہت کم سوتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت کام کرنے اور دھوپ سے لطف اندوز ہونے میں گزارتے ہیں۔ جنوبی فن لینڈ میں سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے، اور بعض راتوں کو تو درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ دوسری طرف شمالی فن لینڈ میں راتوں کا پارا -45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ سردیوں کے دنوں میں ان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ فن لینڈ کا ایک چوتھائی حصہ آرکٹک سرکل کا حصہ ہے، اس لیے یہاں گرمیوں میں بھی درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس فہرست میں نمبر 3 پر آتا ہے سویڈن۔ دوستو، سویڈن فن لینڈ کا ہی ایک ہمسایہ ملک ہے۔ یہاں کا موسم بھی ہمسایہ ممالک سے ملتا جلتا ہی ہے۔ یہاں 6 مہینوں تک گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور سورج ان مہینوں میں لگاتار چمکتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص لمبے دنوں کا مزہ لینے کا خواہش مند ہے تو اسے سویڈن کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں فشنگ اور سرفنگ سے سیر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ مئی سے اگست کے آخر تک سویڈن میں رات کے پچھلے پہر ہی، یعنی 4 بجے کے لگ بھگ ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سویڈن میں موسم کے رنگ کافی نرالے ہیں۔ یہاں کے کئی علاقوں میں گرمیوں میں سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف پوری سردیوں میں اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ یہ ملک بھی آرکٹک ریجن یعنی قطب شمالی کے قریب ہی واقع ہے۔ اسی ملک کے دارالحکومت یعنی اسٹاک ہوم میں گرمیوں میں سورج کی روشنی 18 گھنٹے تک دستیاب ہوتی ہے، تاہم سردیوں میں یہ سہولت صرف 6 گھنٹے کے لیے ہی میسر ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ موسم سے کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، لیکن دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں سویڈن کا نام چھٹے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں کی آبادی 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 4,50,000 مربع میل ہے۔ اس فہرست میں نمبر 4 پر آتا ہے ناروے۔ دوستو، یہ ملک سویڈن کے مغرب میں واقع ہے، اور زمانہ قدیم کی ایک جنگجو قوم وائکنگ کا مسکن بھی رہا ہے۔ اسے مڈ نائٹ سن کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں آدھی رات کو بھی سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مئی سے جولائی کے آخر تک کم و بیش 75 دن تک یہاں سورج غروب ہوتا ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اس ملک کے ایک علاقے سویلبرڈ میں تو 10 اپریل سے لے کر 23 اگست تک سورج مسلسل چمکتا رہتا ہے، اور جب سردیاں آتی ہیں تو سورج کبھی نظر ہی نہیں آتا۔ اپنے موسم کی وجہ سے یہ ملک یورپ کا گنجان ترین ملک ہے۔ اگر آپ یہاں گرمیوں میں سیر کرنے آئیں تو قدرت کے حسین ترین نظارے آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ ملک بھی دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ ناروے میں 3,85,000 مربع کلومیٹرز کے رقبے میں صرف 54 لاکھ کے قریب لوگ آباد ہیں۔ اس فہرست میں نمبر 5 پر آتا ہے آئس لینڈ۔
فن لینڈ، ناروے اور سویڈن سے تھوڑا ہٹ کر یورپ کا ایک اور سیاحتی مقام آئس لینڈ ہے، جو کہ یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ اتنا صاف ستھرا اور ٹھنڈا جزیرہ ہے جہاں مچھر کا نام و نشان تک نہیں۔ اس کا نام شاید زیادہ برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہی آئس لینڈ رکھا گیا۔ جون کے مہینے میں زیادہ تر یہاں سورج غروب بھی نہیں ہوتا، جبکہ گرمیوں کے باقی دنوں میں یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ آسمان تاروں سے چمکتا ہے اور مطلع بہت ہی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کو راتوں کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا ہے تو یقیناً اس کے لیے آئس لینڈ ایک ڈریم پلیس ہو سکتی ہے۔ اس فہرست میں نمبر 6 پر آتا ہے گرین لینڈ۔ یورپ سے نکال کر اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شمالی امریکہ کی جانب، جہاں سورج کی عادتیں کم و بیش شمالی یورپ جیسی ہی ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ ڈنمارک کے زیر انتظام دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں گرمیوں میں سورج 24 گھنٹے چمکتا ہے، جبکہ سردیوں میں 6 مہینے یہاں رات ڈیرا ڈالے رکھتی ہے۔ یہاں 1991 میں آرکٹک ریجن یعنی قطب شمالی کا سب سے لوئسٹ درجہ حرارت -69.6 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس جزیرے کا کل رقبہ 21,66,000 مربع کلومیٹرز ہے، جبکہ آبادی صرف 56,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس فہرست میں نمبر 7 پر آتا ہے بیرو۔ دوستو، بیرو امریکہ کی ایک ریاست الاسکا کا ایک علاقہ ہے، جہاں مئی سے لے کر جولائی کے آخری ہفتے تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا، جبکہ نومبر کے 30 دن سورج طلوع تک نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس موسم کی خوبصورتی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ جون یا نومبر میں بیرو شہر کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس فہرست میں نمبر 8 پر آتا ہے کینیڈا۔ شمالی امریکہ کے ایک اور ملک کینیڈا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جس میں دن اور رات کا فرق کافی حیران کن ہے۔ کینیڈا کے اس علاقے نونا ووڈ کے انوکھے موسم کی وجہ سے یہاں بسنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا شمار دنیا کے کم ترین آبادی والے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً 3,000 کے قریب ہی لوگ آباد ہیں۔ یہاں کشتیوں یا جہازوں کے ذریعے ہی آیا جایا جا سکتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں 2 مہینے تک سورج خوب آنکھیں دکھاتا ہے اور 24 گھنٹے سورج کی روشنی میسر ہوتی ہے، یعنی رات کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ سردیوں میں پورے 1 مہینے تک سورج کی روشنی دکھائی تک نہیں دیتی اور یہ علاقہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ شاید کینیڈا کے لوگوں کو موسم کی یہ بے مروتی پسند نہیں ہے، اس لیے یہاں آبادی بہت کم ہے۔ تو دوستو، آپ کو ان میں سے کس ملک کا موسم سب سے انٹرسٹنگ لگا، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نیا حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس ویڈیو سے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔